औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान और पाकिस्तान के अज़ीज़ दोस्तों, क्या हाल हैं? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं कि आपका दोस्त मोहम्मद इजाज़ अली आपको एक दरख्त दिखा रहा है और उस दरख्त पे लगा हुआ एक फल है वो भी आपको दिखा रहा है। इस फल को गौर से देखें, इस दरख्त को गौर से देखें और इसकी शनाख्त कर लें। ये पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ज़रूर कहीं ना कहीं लगा हुआ होता है और लोगों को इसके मुतल्लिक बिल्कुल भी नहीं पता कि ये दरख्त क्या है और इस दरख्त पे लगा हुआ जो फल है वो क्या है और उसके फ़वाइद क्या हैं। इंशाअल्लाह ताला आपका भाई आपको मुकम्मल इसकी मालूमात देगा और इसके फ़वाइद बताएगा कि जिन लोगों को इसके मुतल्लिक नहीं पता और इस दरख्त पे लगा हुआ फल जो है वो ज़ाया कर देते हैं, ना ख़ुद नफ़ा उठाते हैं और ना दूसरों को नफ़ा पहुंचाते हैं। इंशाअल्लाह ताला मेरी आज की ये वीडियो देखने के बाद आप ख़ुद भी इससे भरपूर नफ़ा उठाएंगे और लोगों को भी भरपूर नफ़ा पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो पहले तो आप अच्छी तरह इस दरख्त को देखें, इस पे लगा हुआ फल देखें, फिर आपको आपका भाई मुकम्मल इसके फ़वाइद बताता है क्या हैं। जी दोस्तों, क्या हाल हैं? ठीक हैं आप? अच्छा प्यारे दोस्तों, आपने देखा कि मैंने एक डिटेल आपको मुकम्मल मूवी दिखाई है इस दरख्त की। आपने इस दरख्त को गौर से देखा, इसके तने, इसके पत्ते और इस पे लगा हुआ फल। वो फल इस वक्त मेरे हाथ में भी मौजूद है। ये वो फल है जो इस पे लगा हुआ था। ये देखने में नाशपाती की तरह है अभी तो इसका साइज़ और इसकी जो शक्ल है, और अमरूद की तरह भी ये देखने में लग रहा है, लेकिन असल में तो ये ना नाशपाती है और ना ही अमरूद है। ये क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इस फल को कहते हैं बेलगिरी। बेलगिरी इसके मुतल्लिक बहुत कम लोग जानते हैं कि ये क्या फल है, इसके क्या फ़ायदे हैं। अमूमी तौर पे इसके मुतल्लिक इसको पंसारी लोग ही इस्तेमाल में लेके आते हैं और इससे मुख्तलिफ़ किस्म की वो दवाइयाँ बनाते हैं। इसका मुरब्बा भी बनता है और वो फिर अपना लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि ये बेसिकली चीज़ क्या है। तो दोस्तों, इसके मुतल्लिक मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर के बाद। जी तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे बेलगिरी के मुतल्लिक। बेलगिरी आपने देख लिया मेरे हाथ में है। इसका अभी तो साइज़ छोटा है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा हो जाता है। जो तो इंडिया से हमारे मुल्क में आता है उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, तकरीबन इतने बड़े हुजम में वो होता है। तो इसको जो इस्तेमाल करने का तरीका है वो भी मैं आपको बताता हूँ और इसके जो फ़वाइद हैं वो भी आपको बताता हूँ, जो कि लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता। दोस्तों, ये एक ऐसा फल है कि जिस इंसान को पेट का अल्सर हो जाए, जो कि मैदे का मर्ज़ है, ये उसके लिए बहुत ही अच्छा मुजरब फल है। और उसके अलावा बड़ी आंत और छोटी आंतों का कोई भी मसला हो इंसान के पेट में, जिसको जुमला अमराज कहते हैं, ये अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से उसको बहुत जल्दी ठीक करता है, बड़ा कवी करता है। कमज़ोर मैदा वाले लोग, जिनका मैदा कमज़ोर होता है, उसको ये बहुत ज़्यादा मजबूत करता है। जिन लोगों का हाजमा बड़ा कमज़ोर होता है, कुछ भी खा पी लें, खाना खा लें या कुछ भी खाएं, खाना खाने के बाद उनको फ़ौरन ही रफ़ाए हाजत हो जाती है और वो अपना चाहते हैं हम बाथरूम में चले जाएं। तो ये भी एक नुक्स होता है। एक तंदुरुस्त इंसान को 24 घंटे के दौरान या तो एक मरतबा बाथरूम में जाना चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा 2 मरतबा 24 घंटे, बस इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा कोई बाथरूम में जाता है तो वो समझ लें कि मुकम्मल ठीक नहीं है, उसका पेट मुकम्मल ठीक नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों,
یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ جن کو اس طرح کے امراض ہیں، پیٹ کا کمزور ہونا، بڑی چھوٹی آنت کا کوئی مسئلہ ہونا، معدے میں السر ہونا، یہ ان ساری بیماریوں کا مجرب علاج ہے، اور دیگر اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، کمر کا درد اور اپنا بے شمار اس طرح کی امراض جو کہ 40 ایئر ابو ہونے کے بعد عام طور پہ ہمارے ملک میں، پاکستان میں، مرد ہو یا عورت ہو، وہ کسی نہ کسی ایسے امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یورک ایسڈ ہو گیا، کولیسٹرول ہو گیا، بلڈ پریشر ہو گیا، تو یہ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مشین کی طرح بنایا ہے، تو اس کی مشینری ڈسٹرب بھی ہوتی ہے، اور ڈسٹرب ہوگی تو وہ ٹھیک بھی ہوگی، ظاہر سی بات ہے ٹھیک کرنے سے ہی ٹھیک ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو خزانے رکھے ہیں انمول ہم لوگوں کے لیے، ان کے متعلق ہمیں پتہ ہوگا تو ہم بھرپور ان سے نفع اٹھائیں گے، اگر نہیں پتہ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے پھر ہم ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے، ان سے علاج کروائیں گے۔ تو اگر آپ کے علم میں یہ بات آ جائے کہ آپ اس پھل کو حاصل کر لیں، اپنا اس کا ایک سیزن ہوتا ہے، یہ آتا ہے، شادر نادر لوگ اس کو لا کے بیچتے ہیں، ادروائز یہ جن علاقوں میں درخت پایا جاتا ہے یا جہاں پہ یہ لگا ہوتا ہے، اس کی میں نے آپ کو شناخت اور اس کے فائدے بتا دی ہیں۔ اب اس کو کھانے کا جو طریقہ ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ یہ ہارڈ بہت ہوتا ہے، بہت زیادہ ہارڈ ہوتا ہے، یہ چھری سے کٹتا نہیں ہے، نائف اس کو کاٹتا نہیں ہے، اتنا یہ اپنی طاقت میں طاقت رکھتا ہے۔ یہ اس وقت بھی میرے ہاتھ میں ہے، یہ پتھر کی طرح ہے۔ تو جب یہ بڑا ہو جاتا ہے، اس سے ڈبل سائز ہو جاتا ہے، پھر یہ کھانے کے قابل ہوتا ہے باقاعدہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص قسم کا گم پیدا کیا ہوا ہے، ایک گوند ہوتی ہے، جب آپ اس کو کاٹتے ہیں، کٹتے ہی وہ گوند جو ہوتی ہے نا وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس گوند کو آپ محفوظ کریں، ایک پلیٹ میں ڈال کے اس کو کاٹیں، اس گوند کو کھائیں، اور اس کے اندر جو گودا ہوتا ہے وہ بیج نکال کے الگ کر دیں، اس گودے کو کاٹ کے ڈائریکٹ کھا لیں، یا اس کو کوئی بھی آپ دیگر قسم کے پھل ہوتے ہیں جن کے جوسز بنائے جاتے ہیں یا ان کا شیک بنایا جاتا ہے، اس کو اس کے بھی ٹکڑے کو ڈال کے شیک کر کے تو وہ آپ پئیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا پیٹ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توانا، تندرست، قوی، آپ کا معدہ قوی، آپ کی بڑی آنت، چھوٹی آنت وہ قوی، آپ کو اگر معدے کا السر ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، اور آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ تندرست اور توانا پہلے کی نسبت خود ہی پائیں گے کہ آپ کی چھوٹی موٹی جو امراض تھیں، جو کمیاں کمزوریاں تھیں، وہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور کر دی ہیں۔ تو دوستو، اس کو کھانے کا طریقہ ایک تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ کٹتا نہیں ہے، تو اس کو کاٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو بہت زیادہ ہیٹ پہ نہ آپ نے پانی کو ابال کے اس پانی میں اس کو ڈپ کر کے اس کو پکنے دینا ہے، ابلنے دینا ہے۔ جب آپ اس کو دبائیں تو اس کی یہ چیز نرم پڑ گئی ہو، آپ خود فیل کریں گے کہ اب یہ کاٹنے سے کٹ جائے گا، تب آپ اس کو نائف سے کاٹیں، تو جیسے ہی آپ کاٹیں گے تو یہ کٹ بھی جائے گا، اور اس کے اندر سے وہ گودا، وہ گم نکلنا شروع ہو جائے گی، اس گم کو بھی آپ کھائیں، اور اس کے گودے کو بھی شیک بنا کے کھائیں، ڈائریکٹ کھا سکتے ہیں، ڈائریکٹ بنا کے کھائیں، انشاءاللہ العظیم آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ اعجاز بھائی نے ہمیں یہ کتنی اچھی حکمت کی بات تھی جو کہ ہم سے پوشیدہ تھی اور ہمارے علم میں نہیں تھی، وہ اب پہنچ گئی ہے اعجاز بھائی کی بدولت۔ اعجاز بھائی نے یہ کار خیر خدمت خلق سمجھ کے کام کیا ہے۔ تو دوستو، آپ کو پتہ ہے میری تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو بھی چیز میرے علم میں ہو اس کو میں دوسروں تک پہنچا دوں، اس کو ٹرانسفر کروں، تاکہ باقی کے لوگ بھی اس سے نفع اٹھائیں، اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس کو آگے پھیلائیں انسانیت کی بھلائی کے لیے۔ تو دوستو، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا کرتے رہا کیجئے۔ بس میں آپ سے یہی چاہتا ہوں کہ آپ میرے پروگرام کو زیادہ سے زیادہ پسند کیا کیجئے، سبسکرائب کرنا نہ بھولا کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اچھے کمنٹس کر دیجئے، لائک کر دیجئے۔ یوٹیوب چینل سوزو ثنا کے نام سے جو میرا ہے باضابطہ، تو اس پہ میں الحمدللہ کار خیر آپ کی خدمت میں دو ہی میرے شوق ہیں، یا تو میں نعتیں پڑھتا ہوں، دینی، فلاحی، اصلاحی کوئی نہ کوئی پیغام دے دیتا ہوں، یا پھر مجھے حکمت کا شوق ہے، جو بھی میرے نالج میں حکمت کے حوالہ سے ایزیلی میں آپ کو نسخے بھی وہ دیتا ہوں جس میں عوام کو زیادہ قباحت نہ ہو، زیادہ محنت نہ کرنی پڑے۔ نسخہ وہ جو بس آپ لیں اور اس کو استعمال کر لیں۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے میں نے مورنگا سوہانجنا کے درخت کے
اس کے پتے کے فوائد آپ کو بتائے تھے کہ وہ کس حد تک بینیفٹ دینے والا درخت ہے انسان کو. تو آج میں نے اس کے متعلق بیل گری کے متعلق آپ کو جتنی معلومات تھی وہ دی ہے, اور امید کرتا ہوں آپ انشاءاللہ تعالی میرے اس بتائے ہوئے مشورے پہ ضرور عمل کریں گے اور اس سے بینیفٹ اٹھائیں گے, اور مجھے آپ دعاؤں میں یاد رکھیں گے. میں دعاؤں کا طلبگار ہوں. اب میں اپنے بھائیوں سے اجازت چاہوں گا. تو بھائیوں, بس میرے پروگراموں کو دیکھا کیجئے اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کیجئے, اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, لائک کرنا نہ بھولیے گا, دعاؤں میں یاد کرنا بالخصوص بالکل نہ بھولیے گا. اب میں اجازت چاہوں گا. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.